بول رہے, آپ نہیں نہ بول رہے. کام کس کی کرتے ہیں؟ خود کو. اس کے تو چہرے کے سارے پیسے ہی میلے کچیلے ہیں. آپ کس کی عزت کر رہے ہیں؟ پجاروں کی, کار کوٹھی کی عزت اس کی. اس لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں, ریڑھی والا بندہ جب نظر آئے نا, پھاوڑا چلاتا اور اپنی محنت کی کمائی کی اینٹیں رکھتا, اس کے قریب جا کے کہا کرو چچا ذرا یہاں کھڑا ہو, تیرے ساتھ تصویر بنانی ہے. ہاں ہاں, اسے کہو ادھر آنا, تیرے ساتھ تو بڑا شاندار آدمی ہے. اس لیے کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں, پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا. یہ سردار بنا دیتی ہے اگر بندہ عزت والا محنت والا آدمی اس کے ساتھ. مزاج کے اندر تھوڑا ٹھہراؤ نا جناب, آپ کو سمجھ آئے کہ اخلاق عالیہ کیا ہیں. ہم پجاروں والے کے ساتھ فوٹو بنواتے ہیں, اس کے پاس تو کرپشن کی. اور یہ میں آپ سے عرض کروں, یہ جتنی سیاسی جماعتیں آپ کے ملک میں حکومت کر چکی ہیں یا کر رہی ہیں, ان سے اللہ کوئی کام لے لے تو لے لے. میں ذاتی طور پر ان سے پورا مایوس ہوں. مجھے لگتا نہیں اس ملک میں جب نعرہ لگا تھا کہ پاکستان بنانا ہے تو لوگوں نے جانیں قربان کی. ایک وقت آیا کہ جناب نعرہ لگا کہ ہم نے فلانی چیز بحال کرنی ہے, تو لوگ پھر ایک نعرہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ قرض اتارو, عورتوں نے زیور اتار کے دیے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر ایک آدمی اور اٹھا, اس نے کہا میں کرپشن ختم کروں گا. نوجوان بیچارے دیوانہ وار اس کے پیچھے بھاگے. وہ کرپشن ختم کرنا آیا تو اس نے کرپشن زیادہ لوگوں کو وزیر بنا دیا. کیا مذاق بنایا ہوا ہے. قوم تو بیچاری مخلص ہو کے چلی, لیکن تم نے کیا حال کیا. چلو یہ لوگ تم سے اگر سوال نہیں بھی کرتے تو صبح قیامت رب ضرور سوال کرے گا. میرے عزیز, خودداری پیدا کریں, عزت نفس پیدا کریں. ان لوگوں کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہو جن کا پتہ ہے کہ ان کے پاس دھوکے کے پیسے ہیں. محنت, جد و جہد, کوشش, وقار, آپ کی طبیعت کے اندر خودداری ہو. میرے رسول پاک کیا اخلاق سکھاتے تھے. نوجوانوں خوددارا, یہ میری بات نہ بھولنا جو کر کے جانے لگا ہوں. ایک نوجوان نے آ کے ہاتھ پھیلا کے عرض کی تھی, حضور میرے گھر میں کچھ نہیں, مجھے کچھ دیجئے. حضور سب کو دیتے, جھولی بھر بھر کے دیتے, لیکن امت کی تربیت بھی ہے نا. حضور فرمانے لگے کوئی شے نہیں تیرے گھر. اتنا غریب بندہ میں دعوے سے کہتا ہوں یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا, دعوے سے کہتا ہوں کوئی شے نہیں. عرض کی حضور ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے میرے گھر میں. اتنا غریب کوئی ہے جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو, ایک ہی کمبل ہو, دوسرا بستر ہی نہ ہو. اتنا غریب آدمی. حضور نے فرمایا لا نا. وہ لے کے آیا. میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی لگوا دی, اس کمبل اور پیالے کی بھی بولی لگا دی. کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 دینار, دوسرے نے کہا 2 دینار. حضور نے 2 میں بیچ دیا. فرمایا جا 1 دینار کا کھانا لے جا, 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا. وہ کلاڑا خرید کے لایا. نصیب دیکھو, کلاڑے میں دستہ حضور نے اپنے دستے مبارک سے لگایا. اور کریم محبوب اخلاق سکھاتے ہیں اپنی امت کو. حضور نے فرمایا یہ رسا پکڑ, کلاڑا اٹھا, جنگل میں جا, لکڑیاں کاٹ کے بیچ, کھا بھی اور کھلا بھی, پہن بھی اور پہنا بھی. محنت کر, جد و جہد کر. گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. اور اقبال کے بیٹے نے خط لکھا. اقبال پردیس میں تھے, کہنے لگا ابا جی ضرورت پڑ گئی ہے, تھوڑا قرض لے لوں کسی سے. آپ ادھر نہیں ہیں, میں نے اب پڑھنا ہے, میں نے کچھ فیسیں دینی ہیں, کچھ داخلے جمع کرانے, کچھ قرضہ لے لوں کسی سے, قرضہ. تو اقبال نے بیٹے کو جواب لکھا. اقبال کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. تو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. نیا زمانہ, نئے صبح و شام پیدا کر. اور کیا کیا قلم توڑ کے رکھ دیا. کہنے لگے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, او خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. خود ہی نہ بیچ غریبی میں, بولو نا, غریبی میں, غریبی میں, غریبی میں. مجھے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں آپ کے والد صاحب, تو میں کہتا ہوں میرا فخر یہ ہے کہ میں کسان کا بیٹا ہوں. میں جس دن ان کو غسل دے رہا تھا اس دن بھی ان کے ہاتھوں پہ چھالے تھے,
مجھے ناز ہے. میرے والد صاحب گرمیوں میں آگے کہتے تھے ہمیں کہ لو بھائی میں نے بڑولے میں گندم بھر دی ہے, تمہاری ماں نے مرتبان میں اچار ڈال دیا ہے, تمہیں کسی کے گھر نہیں جانا پڑے گا, مرضی سے روٹی کھاؤ. یہ ناز ہے ہمارا, یہ فخر ہے ہمارا. او خدا کے بندو, اخلاق تو یہ ہے کہ آپ جو رب نے آپ کو دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ. جو فیصلہ اللہ نے میرے حق میں کیا ہے مجھے وہ قبول کرنا چاہیے کہ نہیں. لیکن ہم کہتے ہیں, وہ ایک دن نا حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے, یا اللہ راضی ہو جا, یا اللہ راضی ہو جا, یا اللہ. تو حضرت رابعہ بصریہ پردے کے پیچھے بیٹھی تھی. جب انہوں نے بار بار یہی دعا مانگی تو پیچھے سے بول پڑی, کہنے لگی سفیان چل بس کر, کچھ اور بھی مانگ. حضرت سفیان کہنے لگے تو کیوں ناراض ہو گئی ہے؟ کہنے لگی ناراض اس لیے ہو گئی ہوں کہ تو کب سے کہہ رہا ہے یا اللہ راضی ہو جا, یا اللہ راضی ہو جا. پہلے تو بتا, تو اللہ سے راضی ہے؟ تو ہر روز کہتا ہے فلانی شے بھی کوئی نہیں وہ بھی چاہیے, فلانی بھی کوئی نہیں وہ بھی چاہیے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابہ کی شان رب نے قرآن میں یہ بیان کی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے, وہ بھی اللہ سے راضی ہیں. ان کے بچے شہید ہو گئے پر وہ رب سے راضی ہیں. ان کے ناک کان آنکھیں کاٹ دی گئیں پر وہ اپنے رب سے راضی ہیں. انہیں وطن چھوڑنا پڑا, مکہ چھوڑ کے مدینے آئے پر اپنے رب سے او دکھ قبول محمد بخشا. بس راضی رہن پیارے تے مارو مارو مینو مار مکاؤ, میں کوئی عذر نہ پیش لے آواں تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, پھر سکھ نو چلے ڈاواں. ختم ہو گئی بات. اپنی زندگی میں یہ اخلاق پیدا کریں کہ رب نے جہاں رکھا ہے محنت ضرور کریں, لیکن شکوے کرنا, شکایتیں کرنا, رزق حرام کی طرف بڑھ جانا. ایک دو بات آخر میں اور عرض کرتا ہوں, پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اخلاقی رویہ بہت بڑا یہ ہوتا ہے کہ انسان خود غرض نہ ہو, اسے تھوڑا سا نا دوسروں کا بھی احساس ہو. ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ صرف اپنے بچے پالنے چاہیے کہ تھوڑا سا دوست کے بچوں کا بھی خیال کر لینا چاہیے؟ صرف اپنے بچے کہ یہاں گلی کے محلے کے باقی بچے بھی اپنے ہی ہوتے ہیں؟ بولیے, صرف اپنے بچے یا بہن بھائیوں کے بچے بھی اپنے ہی؟ اتنی خود غرضی کہ میں اپنے بچوں سے باہر ہی نہیں آتا, کوئی مجھے اور اچھا ہی نہیں لگتا, کسی کے بچے ہی نہیں. آپ دیکھیں حضور نے ہمیں اخلاق کیا دیا. اللہ کے محبوب فرمانے لگے تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے حق میں بہتر ہے. یعنی ایسا نہیں کہ تم ہر بندے سے نفع لینے کی کوشش کرو, بلکہ کریم فرمانے لگے تم بھلا کرنے کی کوشش کرو. اخلاقی رویہ تو یہ ہے کہ تمہاری وجہ. وہ ایک بزرگ تھے نا, تو وہ دلی میں صبح کا تھوڑا بہت ناشتہ, غریب آدمی تھے, بڑھاپا بھی بڑا تھا, نظر بھی کم ہی آتا تھا. تو وہ صبح کے ٹائم کچھ تھوڑی سی دکانداری کرتے تھے, ناشتہ واشتہ لگاتے تھے رزق حلال کے لیے. ان کو نا لوگ کھوٹا سکہ دے جاتے اکثر. کھوٹے سکے کا پتہ ہے؟ نہیں پتہ؟ پتہ ہے؟ یا ہاں کرو یا نہ کرو دونوں. کھوٹا سکہ نا وہ چاند تارا بنا ہوتا تھا یا کچھ لکھا ہوتا تھا, جب وہ گھس جاتا تھا نا اوپر سے پوری طرح تو اسے کہتے تھے یہ سکہ, تو وہ لیتا کوئی نہیں تھا دکاندار. کھوٹا سکہ اس کو کہتے تھے. وہ بابا جی کے پاس جب کو لے کے جاتا نا کہ بابا جی یہ رکھ لیں اور کھانا دے دے, تو بابا جی نے ایک دو دفعہ پلٹ کے دیکھتے, پھر رکھ لیتے, پھر وہ کھانا دے دیتے. لوگ سمجھتے کہ بابا جی کو صحیح نظر نہیں آتا, اس لیے بات مشہور ہو گئی کہ جس کے پاس بھی کھوٹے سکے ہیں نا وہ بابے کی دکان پہ چل جاتے ہیں. ڈھیر سارے کھوٹے سکے جمع ہو گئے. ایک دن بزرگ کچھ علیل تھے تو پیچھے بیٹھ گئے, بیٹے کو آگے بٹھا دیا, وہ سامان بیچ رہا ہے. تو اس کو جب کسی نے کھوٹا سکہ تھمایا تو نے کہا چلو واپس لے جاؤ, مجھے تو آج پتہ چلا ہے میرے ابا جی کے غلے سے اتنے کھوٹے سکے کیسے نکلتے ہیں. تو بزرگوں نے اٹھ کے نا بیٹے کی پشت پہ ہاتھ رکھا, کہنے لگے پتر میں نے ساری عمر لیے ہیں, تو ایک لے کے ناراض ہو گیا, رکھ لے خیر ہے, ساری عمر لیے. بچہ بڑا حیران ہوا, وہ بندے بھی سننے لگ گئے. کہنے لگے بابا جی آپ کو پتہ چلتا ہے کھوٹا سکہ؟ کہنے لگے بالکل پتہ چلتا ہے. لیتے کیوں ہو؟ سوچ دیکھو. کہنے لگے لے اس لیے لیتا ہوں, دو باتیں میرے ذہن میں اس لیے لے لیتا ہوں.
ایک تو بات یہ ہے کہ تم نے کھوٹا سکہ کسی اور کو دے کے بھی تو لوٹنا ہی ہے نا. تو میں چاہتا ہوں مجھے لوٹ لو باقی مسلمان بچ جائیں. مجھے لوٹ لو میں ڈھالوں نا. یہ اخلاق ہے مسلمانوں کا. میں لٹ جاتا ہوں میرا گزارا چلتا ہے, میرے خرچے تھوڑے, کوئی اور نہ لٹ جائے. اور دوسرا میں کھوٹے سکے اس سوچ سے بھی لے لیتا ہوں جب مروں گا نا صبح قیامت رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو مالک سوال کرے گا تو عرض کروں گا مالک میں نے ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکے قبول کیے ہیں, میں بھی کھوٹا سکہ ہی ہوں, تو چل تو بھی ایک کھوٹا قبول کر لے. ساری زندگی تیرے بندوں سے. اعلیٰ اخلاق تو یہ ہے کہ آپ ڈھال بن جائیں. آپ کسی بندے کو کبھی تکلیف آنے نہ دیں. آپ کسی کا نفع کرنے کی کوشش کریں, لیکن خود غرض بنا دیا گیا ہمیں. اس طرح کا ماحول دنیا میں بنایا گیا کہ ہر بندہ خود غرض نظر آتا ہے. کس طرح مال کھایا جا سکتا ہے, بلکہ اللہ معاف کرے شادی بیاہ پہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پیسے کتنے ملیں گے, فائدہ. یہ ہماری مذہبی محفلیں ہیں. میں تو خیر اب کچھ بیمار بھی ہوں اور کچھ میری مصروفیت بھی بڑھ گئی ہے, جلسوں پہ زیادہ نہیں جاتا. اور اس لیے بھی نہیں جاتا کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے بعض اوقات جب محسوس ہوتا ہے نا اتنے میں نعت بھی کی, اتنے میں تلاوت بھی کی, تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی بازار میں بیٹھ گئے ہیں, ایسے جیسے معاذ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی خریدے گا. یہ تو ٹھیک نہیں نہ ہوتا. یہ کوئی دکان تو نہیں ہے کہ جہاں ہم دکان پہ بیٹھے ہیں تو آپ ہمیں اٹھا لیں گے. مطلب جب لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جناب آپ کو بلانا ہے تو آپ کا ریٹ کیا ہے, تو کئی دفعہ اپنا وجود دیکھ کے حیا آتی ہے, یار یہ کیا بن گیا ہے. اس طرح کی دنیا بھی ہم نے دیکھنی تھی. اور یہ بکنے والوں نے زیادہ خرابی نہیں کی, خریدنے والوں نے کی ہے, نے خرابی کی ہے, لوگوں کا مزاج خراب کیا. آخری بات آپ کی خدمت